نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مختصر سی نشست میں ہم نے اس حوالے پر گفتگو کرنی ہے، اس حوالے سے کہ پاکستان کی بقا کا راز کیا ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان جن مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، بنیادی طور پر اس کے دو قسم کے اسباب ہیں۔ کچھ داخلی اسباب ہیں جو ہم نے خود پیدا کر رکھے ہیں، اور کچھ خارجی اسباب ہیں جو باہر سے آئے ہیں۔ داخلی اسباب جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان میں ایک علادہ ریاست بنانے کے بعد اسلام کے عادلانہ نظام کو، یعنی نظام خلافت کو برپا کریں گے، اس کو قائم کریں گے۔ ہمارا گویا کہ ایک مقصد تھا، لیکن آج وہ مقصد ہم کھو چکے ہیں بالکل۔ ہمارے پڑھے لکھے طبقے تک بھی کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اسلام کا نظام خلافت کیا ہے، اسلام کا نظام سیاست کیا ہے، اسلام کا نظام معیشت کیا ہے، اسلام کا نظام معاشرت کیا ہے۔ اس وقت ہمارے اوپر وہ آیت بالکل راست اترتی ہے، اللہ نے جس میں یہود و نصارہ سے خطاب کر کے فرمایا تھا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا دنیا میں کوئی وقار نہیں ہوگا، تمہاری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوگی، حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہاں تک کہ تم اپنی اجتماعی زندگیوں میں، یعنی نظام سیاست، نظام معیشت، نظام معاشرت کے اندر تورات اور انجیل کے احکامات کو نافذ کر دو۔ گویا کہ آج بالکل ہماری یہی کیفیت ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں جو رسوا ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قوانین کو عملاً نافذ نہیں کیا۔ گویا کہ ہمارا ایک مقصد تھا، ہم وہ مقصد کھو چکے ہیں۔ تو گویا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہم نے بڑے بڑے اجتماعات میں یہ دعائیں کی، اے اللہ تو ہمیں ایک علادہ ریاست دے، ہم اس ریاست میں تیرے قوانین کو، اسلام کے عادلانہ نظام کو نافذ کریں گے۔ تو اللہ تو ہمیں دوری غلامی سے نکال۔ ایک طرف ہم عسکری اعتبار سے انگریز کے غلام تھے، اور سماجی اعتبار سے ہم ہندوؤں کے غلام تھے۔ ہم نے اللہ سے بہت بڑے بڑے اجتماعات میں دعائیں کی کہ اللہ تو ہمیں نکال اس دوری غلامی سے، ہمیں ایک علادہ ریاست عطا کر، ہم تیرے نظام کو نافذ کریں گے۔ پاکستان ایک علادہ ریاست بنانے میں مقصد یہ تھا کہ اسلام کے عادلانہ نظام کو، اسلام کے اس عادلانہ اور اس نظام خلافت کو نافذ کیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک علادہ ریاست دے دی، ایک علادہ ملک دے دیا، جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیادوں پہ حاصل کیا۔ لیکن آج ایک طویل مدت گزر چکی ہے، 70 سال بیت چکے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، آج تک ہم اللہ کے اس نظام کو نافذ نہیں کر سکے۔ اس وقت ہمارے اوپر وہ آیت پوری اترتی ہے جو منافقین کے بارے میں اللہ نے نازل کی تھی۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کہ وہ منافقین جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، یعنی غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بضرور ہم نیکوکار لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ گویا کہ انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا، اے اللہ تو ہمیں غنی کر دے، ہم صدقہ بھی کریں گے، اے اللہ تو ہمیں غنی کر دے، ہم نیکوکار لوگوں میں سے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، بخلوا به، پھر وہ اس میں بخل کرنے لگ گئے، یعنی پھر
اللہ نے کہا تھا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہمیں غنی کر دے، ہم صدقہ بھی کریں گے، ہم نیکوکار لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے جب ان کو غنی کر دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگ گئے، اور فرمایا کہ فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت کے دن تک، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدے کی خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی تھی، اللہ کے ساتھ کیا تھا، یعنی جو وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ تو ہمیں غنی کر دے، تو ہمیں مال و دولت دے دے، ہم ضرور صدقہ بھی کریں گے اور ضرور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے جب مال و دولت دے دیا، اللہ نے غنی کر دیے، تو اب وہ بخیل بن گئے، نہ اب صدقہ ہے نہ اب وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اس وقت بالکل جو ہماری کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پاکستان بننے سے پہلے بڑے بڑے اجتماعات میں یہ دعائیں کی، اللہ تو ہمیں ایک علیحدہ ریاست دے دے، ہم تیرے نظام کو، تیرے عادلانہ نظام کو، تیرے قوانین کو ہم نافذ کریں گے۔ لیکن فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایک علیحدہ ریاست دے دی، ہماری دعاؤں کو سن لیا، بَخِلُوا بِهِ، 70 سال بیت چکے ہیں، اللہ سے بھی بخل، اس کے رسول سے بھی بخل، 70 سال بیت چکے ہیں، ہم نے اللہ کے اس عادلانہ نظام کو، اللہ کے قوانین کو اور نظام خلافت کو آج تک برپا نہیں کیا۔ گویا کہ ہمارا مقصد تھا، ہم اپنے مقصد کو آج بالکل کھو چکے ہیں، ہماری بنیاد تھی، ہم بے بنیاد ہو چکے ہیں۔ لہذا پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ ہم نے جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے تھے، ان وعدوں کو پورا کر کے اس ملک کے اندر نظام خلافت کو، اسلام کے عادلانہ اور منصفانہ نظام کو برپا کیا جائے، اسی میں ہماری بقا ہے، وگرنہ ہماری بقا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری بنیاد تھی، ہم بے بنیاد ہو چکے ہیں، بالکل ہمارا ایک مقصد تھا، ہم بے مقصد ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، کہ جب ان منافقین نے اللہ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان میں بخل پیدا کر، اللہ نے ان کے اندر منافقت پیدا کر دی۔ ہم نے بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہم نے جب اللہ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی آج 70 سال بیت چکے ہیں کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے وہ نفاق آج ہم میں بکثرت پیدا کر دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانی ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم میں یہ چیز بکثرت پائی جاتی ہے، بات بات پہ جھوٹ، وعدے کی خلاف ورزی، امانت رکھو تو خیانت۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی منافقت ہے جو کثرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک عذاب ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا 2 قومی نظریے کے اوپر، ہندو مسلم، کہ ہم ایک مسلمانوں کی علیحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں، لیکن آج ہم باہمی طور پر قومیتوں میں تحلیل ہو چکے ہیں۔ لہذا یہ باہمی نفاق ہے جو اللہ نے ہم میں پیدا کر دی ہے۔ تو بہرحال کہ ہم نے اس ملک کو ایک مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں اللہ کے نظام کو قائم کریں گے، اللہ کے قوانین کو قائم کریں گے، لیکن آج 70 سال بیت چکے ہیں، اللہ کے نظام کو ہم نافذ نہیں کر سکے۔ لہذا پاکستان کی بقا اسی میں ہے، ہم اپنی بنیاد کو پھر سمجھیں، ہم اپنے مقصد کو سمجھیں کہ اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ اور یہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں ایک موقع مل جائے گا پھر سے کہ جب ایک علیحدہ ریاست ہم حاصل کر لیں گے، کہ دور ملوکیت میں اسلام کے نظام کے اوپر جو دھبے پڑ چکے تھے، ہم ان دھبوں کو ہٹا کر پھر نظام خلافت کو برپا کر دیں۔ یہ بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دی تھی۔ لہذا آج 70 سال بیت چکے ہیں، ہم نے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کی۔ آج جو بھی اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے اس نظام کو برپا کرنے کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کوشش اور جد و جہد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔